بلسان عربي مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر عربی لغت سیکھو، جس کا نام ہے انشاءاللہ ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں، عربی کا معلم۔ اس کے 4 جلد ہے، 4 پارٹس میں ہے یہ، جس میں سے پہلی جلد آپ کے سامنے ہے، اور اس کو لکھنے والے مولانا عبدالستار خان رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے بہترین کتاب یہ لکھی ہے، 4 جلدوں میں لکھی ہے، اور بیسک ٹو ایڈوانس لیول تک جو حضرات سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس کا طریقہ کار اور اس کے قواعد بتانے کا انداز، اور اس کے بعد جو مشق اور ایکسرسائزز انہوں نے جو دی ہے، وہ سب مفید رہے گا طلبہ و طالبات کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ سیریز ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آگے بھی چلتے رہے گی پارٹس کی شکل میں۔ تو اگر آپ حضرات بیسک لیول کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جب جملے آئیں گے تو انٹرمیڈیٹ لیول کے طلبہ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، ہم ترکیب وغیرہ کرائیں گے، نحوی ترکیب کرائیں گے، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ رہے گا۔ تو جو طلبہ سیکھنا چاہتے ہیں عربی زبان، تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ تو چلے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو کتاب ہے اس کا جو آغاز کیا گیا ہے، عربی کا معلم حصہ اول۔ تو اس کتاب میں سب سے پہلے الدرس الاول ہے، یعنی پہلا سبق یہاں پر یہ پڑھا رہے ہیں، جس میں انہوں نے کلمہ اور اس کی قسمیں بتائی ہے۔ سب سے پہلے بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کو غور سے پڑھیے، اور انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہوئے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں یہاں سے، اور وہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، جیسے رجل، حامد، ضرب، طیب، ہوا، انا۔ تو جس طریقے سے انگریزی میں یعنی انگلش میں پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، ناؤن، پروناؤن، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، ساری چیزیں ہوتی ہے، ورب وغیرہ۔ تو اس کے اندر عربی میں بھی اسی طریقے کے پارٹس آف اسپیچ ہے، جو گرامر جو ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ عربی کے جو پارٹس آف اسپیچ ہے بیسیکلی 3 ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ پارٹس آف اسپیچ 3 ہی کیوں ہیں، اور بہت سارے جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں انگلش میں، وہ عربی میں اس کو کہاں پر ایڈریس کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ اسم جو ہے یہ ناؤن ہے، اسی میں پروناؤن بھی آئے گا، اسی کے اندر جو ہے ایڈجیکٹیو بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئے گی۔ اسی طریقے سے فعل ہے، یہ ورب ہے، اور حرف یہ پریپوزیشن ہے، پارٹیکل جو ہے اسے کہتے ہیں، یہ اس کے اندر پریپوزیشن آئے گا اور کنجنکشنز وغیرہ آ جائے گا۔ تو ہم ایک ایک کر کے سب کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سب سے پہلے جو بیسک طلبہ ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو اسم کی انہوں نے تعریف کی ہے سب سے پہلے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ جب رجل کہہ دیں گے مطلب آدمی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حامد کسی شخص کا نام ہے، ضرب مارنا، کام کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے مارتا ہے یا مارے گا، یہ ورب ہے، فعل ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ ضربن، اس فعل کا نام ہے مارنا۔ تو اس طریقے سے یہ بھی اسم ہو جائے گا۔ طیبن یہ صفت ہے، کوالٹی، اچھا۔ اسی طریقے سے پروناؤنس انہوں نے یہاں دیے ہیں، ہوا اور انا، یہ پروناؤنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل۔ تو عربی میں جو پارٹس آف اسپیچ ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، اسم، فعل، حرف، اسی کے اندر وہ ساری چیزیں جو انگلش کے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، تو جو ایڈریس کیا جاتا ہے انگلش کے گرامر میں، تو وہ سارے چیزیں عربی کے جو پارٹس آف اسپیچ جو بنیادی اسم، فعل، حرف ہے، ان تینوں کے اندر سارے چیزوں کو مطلب پروناؤنس کو اور سارے جو بھی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سارے چیزوں کو اسی کے اندر، ان تینوں کے اندر ہی ایڈریس کیا جائے گا۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ یہ ناؤن ہے، نیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پروناؤن بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر ایڈورب بھی آ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ اب بیسیکلی جو بنیاد ہے، تعریف ہے، آپ وہ پڑھ لیجئے کہ اسم جو ہے یہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، جیسے رجل۔ اس کے بعد فعل ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے،
اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے. تو فعل کی انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. ٹھیک ہے، فعل میں کیا ہوتا ہے؟ ورب ہے یہ. ٹھیک ہے، انگلش میں ورب اسے کہتے ہیں. 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے. ٹینسز جو ہوتے ہیں، زمانہ، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ 3 زبانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر ہونا چاہیے. اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، ٹینس نہیں ہوتا. آپ حامد بولیں گے تو حامد مطلب آپ سمجھے نہیں کہ مطلب یہ پریزنٹ کی بات کی جا رہی ہے، فیوچر کی بات کی جا رہی ہے، پاسٹ کی. اس میں زمانہ نہیں ہے، ٹینس نہیں ہے اس کے اندر. لیکن فعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل میں زمانہ ہوتا ہے اور کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جاتا ہے. اس نے کیا بھائی، یا وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے مثال انہوں نے دی ہے، اگزامپل ضربا، اس نے مارا، سمجھ میں آیا. اور کب مارا؟ پاسٹ میں، اس نے مارا. ٹھیک ہے. تو ذہبا، وہ گیا، سمجھ میں آ رہا. یذهبو، وہ جاتا ہے یا جائے گا. دونوں معنی آتے ہیں فعل مضارع کے اندر. تو پریزنٹ کا بھی آ گیا ہے، جاتا ہے، اور وہ جائے گا، فیوچر. تو فعل آپ سمجھ جائیں گے، جبھی بھی فعل لکھا ہوگا، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو، یا تو وہ پاسٹ میں ہوگا، یا تو وہ پریزنٹ میں ہوگا، یا تو فیوچر میں ہوگا، تو اس میں زمانہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم بات ہے اسم اور فعل کے اندر جو بنیادی فرق ہے. نوٹ: اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا. جیسے ضربن یعنی مارنا اسم ہے. انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ مولوی عبدالستار خان رحمہ اللہ نے یہیں پر انہوں نے سمجھا دی ہے کہ ضربن یہ مارنا، مطلب کام کرنا سمجھا تو جا رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے. ضربن مارنا. مارنا بولنے سے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مارنا سے مراد یہ پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے یا فیوچر؟ کوئی زمانہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو زمانہ جب نہیں سمجھا جائے، جب آپ کو زمانہ اس میں اندر موجود نہ ہو، تو پھر اگرچہ کہ وہ کام کرنا سمجھا جا رہا ہے لیکن وہ فعل نہیں ہوگا بلکہ اسے اسم کہیں گے. ٹھیک ہے. تو کام کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر یہاں پر ضربن مارنا پڑھ لیا تھا. تو یہ اسم ہوگا، یہ فعل ہوگا. تو چلے اب حرف پڑھتے ہیں. پارٹیکل. حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. پارٹیکل ہے، جیسے انگلش میں ہم پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں، ان، آن. تو اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے یہ عربی کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں، من ہے، علا ہے، فی ہے، الا ہے، اور بھی اس کے اندر حرف آتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اندر مثال بتا دی، من سے، علا پر، فی میں، الا تک یا طرف. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. اگر میں کہوں میں، تک، پر، اگر میں اتنا کہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب میں اسم کو ساتھ میں ملاؤں گا یا فعل کو ساتھ میں ملاؤں گا تو یہ اسم فعل کے ساتھ مل کر ہی کوئی اپنا معنی دے گا. جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی، ذهب زید الى المسجد، یعنی زید گیا، زید مسجد کی طرف گیا. تو یہاں پر ترجمہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے، زید مسجد کی طرف گیا. تو اب یہ الا جو ہے یہ مسجد کی طرف یا مسجد تک سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر آپ جب تک یہ اس کو اسم اور فعل کے ساتھ نہیں ملائیں تو اس کا معنی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو حرف کی انہوں نے تعریف کی، یہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. تو اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بھی، ابھی جو تینوں ہم نے پڑھ لی ہے، اسم، فعل، حرف، وہ میں آپ کو اسی جملے کے اندر بتا دیتا ہوں. ذهب زید الى المسجد. ذهب یہ فعل ہے، زید یہ نام ہے. دیکھیے یہ اسم ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے عربی کے جو پارٹس آف اسپیچ ہم نے اسم، فعل، حرف، یہ 3 جو چیزیں ہیں. اس کے بعد الا یہ حرف ہے، پارٹیکل، اور المسجدی یہ اسم ہے، ناؤن ہے. تو اس طریقے سے آپ کو سب سے پہلے پہچان آنی چاہیے کہ کون سا فعل ہے، کون سا اسم ہے، کون سا حرف ہے. تو اب ہم نے کیسے پہچانا یہ ذہبہ یہ فعل ہے؟ تو اس کے اندر زمانہ ہے. تو اب اس کی ساری جو گردانے ہیں، جو پڑھائی ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے آگے آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے. تو سب سے پہلے اسم کو کیسے پہچانیں گے وہ ہم پڑھیں گے. فعل کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اسم کو کیسا پہچانا جائے، کہ اسم ہوتا کیا ہے. تو اسم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیسیکلی اسم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک اسم نکیرہ ہوتا ہے اور ایک اسم معرفہ ہوتا ہے. نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ کامن نون. ٹھیک ہے. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ پراپر نون. اگر جو طلبہ کو انگلش وغیرہ آتی ہے تو ان کے لیے بہت مفید ہوگا. میں تھوڑا سا جو ہے انگلش کے جو ٹرمز ہے اس کو میں استعمال کروں گا تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہے یا جو کالج کے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ نکیرہ جو ہے اسم 2 قسم کا ہوتا ہے بنیادی طور پہ. ایک نکیرہ ہوتا ہے اور ایک معرفہ ہوتا ہے. نکیرہ یعنی آپ کامن نون بول سکتے ہیں، انڈیفینٹ جو ہے نون ہے. اور معرفہ یعنی پراپر نون، کوئی خاص نام. ٹھیک ہے.
जिसे हम डेफिनेट नाउन भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। उसके बाद नकीरा की इन्होंने तारीफ लिखी है, ये वो इसम है जो आम चीज पर बोला जाए, जैसे रजुलुन। इस लफ्ज से कोई खास मर्द नहीं समझा जाता, बल्कि हर एक किसी एक मर्द को रजुलुन कह सकते हैं, हर एक और किसी एक को मर्द रजुलुन कह सकते हैं। तय्यबुन ये एक सिफत है, यानी क्वालिटी, एक अच्छा। इससे कोई खास अच्छी चीज नहीं समझी जाती, बल्कि हर एक और किसी एक चीज को तय्यबुन कह सकते हैं। तो अभी आपने समझ गया कि कॉमन नाउन नकीरा को कहते हैं। इसके बाद हम मारिफा भी की तारीफ भी पढ़ लेंगे। मारिफा ये वो इसम है जो खास चीज पर बोला जाए, जैसे जैदुन, जैद किसी का नाम है, तो एक खास मर्द का नाम है। मक्का एक खास शहर का नाम है। और रजुलु मखसूस मर्द, जब ये अलिफ्लाम आ जाएगा तो ये खास जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मारिफा। तो ये चीजें कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन हमारे अंग्रेजी में भी होते हैं, जैसे ए लगाते हैं या फिर द लगाते हैं, द मैन और ए मैन में फर्क होता है। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर बताई है।